اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرض جب حد سے بڑھ جائیں تو یہ دعا پڑھا کریں، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرض بھی اگر حد سے بڑھ جائیں تو یہ دعا پڑھا کریں، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، تعلیم فرمائی، احادیث سے ثابت ہے۔ اچھا، اس کو پڑھنے کے انداز ڈیفرنٹ بزرگوں نے، ڈیفرنٹ سلسلے کے بزرگوں نے ڈیفرنٹ بتائے۔ ہر آدمی نے اس کو پڑھنے کا علیحدہ علیحدہ طریقہ کار جو ہے وہ بتایا، مگر میرا پرسنل جو ہے ایک ایکسپیرینس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ایک شخص کہ جو زیادہ ریلیجیس مائنڈڈ نہیں تھا، ایک کیجول سا آدمی جیسے عام انسان ہوتے ہیں، زیادہ مذہبی متقی پرہیزگار بندے کی بات نہیں کر رہا، میرے جیسا ایک گناہ گار بندہ جس کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، اس نے کہیں مسجد میں کسی خطبے میں جاتے ہوئے کسی حضرت صاحب سے یہ بات سنی کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ آپ کے اوپر قرض کے معاملات ہوں تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، یہ دعا پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے قرض جو ہے اترنے کا سبب بنا دے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا اس شخص نے وہ سنا، یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں اس کا، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ کیونکہ بات بتائی ہے ہمارے نبی نے اور وہ تو سچے ہیں، وہ تو صادق اور امین ہیں، تو یہ تو نسخہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کسی مولوی کی اور بات نہیں مانی، بلکہ اس نے اپنے دل کی مانی، اور اس کے دل نے اس کو یہ کہا کہ اس آیت کو اب چلتے پھرتے پڑھنا ہے، مطلب اس دعا کو۔ اب یہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اس دعا کو اب چلتے پھرتے پڑھوں گا، اٹھتے بیٹھتے پڑھوں گا اور بے حساب پڑھوں گا، پھر میں اللہ پہ اپنا معاملہ اس کے بعد چھوڑتا ہوں۔ اور اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ جی وہ اگر کوئی دعا یا کوئی چیز آپ کو بتا دی جائے یا آپ کو پڑھ بھی لیں کہیں سے، تو دوسرا میسیج یہ آتا ہے، سر کتنی پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے۔ جیسے ہمارے پاس یعنی کہ اتنا ہم مصروف لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر ہم 10 سے 15 دن پڑھ لیں گے، زیادہ 5 دن پڑھ دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ تو ایسے ہم لوگ سوچتے ہیں، یعنی ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ بے حساب دے دے، اور اللہ کا ذکر کرنا پڑ جائے، کوئی دعا مانگنی پڑ جائے تو کرتے ہیں اس پہ حساب کرتے ہیں، کتنے دانے پڑھ لیں، کتنی تسمیہ ہونی چاہیے، کتنے دانے ہونے چاہیے، اور کتنے دن کرنے ہیں، سمجھے؟ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ کرنے والے جو ہے نا وہ کمال کر جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو دین کے معاملات میں اتنا پرفیکٹ بھی نہیں اور کروڑوں کا قرض اس کا اتر جاتا ہے صرف اس بات پہ کہ اس کا یہ یقین بڑا سٹرونگ تھا کہ انہوں نے سنا ایک عالم دین سے، ایک مفتی سے، ایک مولوی سے کہ جناب حدیث کے الفاظ ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں اگر یہ دعا کوئی پڑھتا ہے تو اس کا قرض اتر جاتا ہے، تو اس نے پھر دوسری بات نہیں سوچی کہ اترے گا یا نہیں اترے گا۔ اس نے کہا سرکار نے فرمایا وہ صادق ہے، امین ہے، سچے ہیں، میں نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اس نے اپنے طریقے سے پڑھنا شروع کی کہ جب بھی اس کے بعد ٹائم ہوتا اس نے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے جناب کہ دنوں کے اندر ہی معاملات بدلے ہیں اور آج میں اپنے قرض سے بالکل مستثنا ہوں۔ تو یہ بات بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ جو ہے نا عشق الہی، عشق رسول کی باتیں کرنا، یہ باتوں کی حد تک جو ہے نا وہ سب کو کرنا آتی بھی ہیں اور سب کرتے بھی ہیں، پریکٹیکلی جب اس پہ عمل کرنے کی باری ہے نا تو بڑے بڑے جو ہے وہ ہل جاتے ہیں، بڑے بڑے ہل جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ کسی بھی کام کو شروع کریں تو اس کی ڈیپتھ میں چلے جائیں۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں بھائی قرض یا مرض حد سے بڑھ جائیں تو یہ دعا اس طرح پڑھ لیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا آپ پڑھا کریں تو قرض اتر جائیں گے، بلکہ مرض بھی اتر جائیں گے۔ اب اس کو پڑھنے کا کیا؟ میں نے جیسے اس آدمی کا ایکسپیرینس آپ کو ایک مثال دی ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے اس بات پہ یقین اپنا کامل جو اس کا تھا کہ اس کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ نے جو بات کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صادق اور امین ہے تو بس بات صحیح ہے، وہ لگ گیا اور اس نے اس کو بے حساب پڑھا. تو آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنے کی عادت بنا لو. آپ کا قرض بھی دنوں میں ختم ہوگا، آپ کا مرض بھی دنوں میں ختم ہوگا، اور آپ اللہ کی طرف بھی چل پڑیں گے اس راستے پہ جو آپ کی اصل منزل ہے. کہ ہم اس طرف کا تو سوچ ہی نہیں رہے، اس طرف کا تو سوچ ہی نہیں رہے. بھائی قرض میرے سے اتر جائے، میرے اوپر جو قرض ہے وہ اتر جائے، لیکن میں یہ نہیں سوچ رہا کہ لیٹ سپوز آگے جب میں جاؤں گا تو وہاں کیا معاملہ ہوگا. میں آگے کی بہتری کا بھی تو سوچوں، اس دنیا کے کاموں کی تو میں نے بہت ٹینشن لے رکھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی معاملات کی بھی اسی طرح سے ٹینشن لینے والا بنا دے، تو پھر کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. ٹھیک ہے جی. تو اسی دعا کے ساتھ آپ کو عمل میں نے بتا دیا. اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، وہ حل نہیں ہو رہا، تو دعاؤں میں شامل کرانا چاہتے ہیں خصوصی دعاؤں کے لیے، وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کریں گے. باقی یہ ہے کہ اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہے، کوئی رہنمائی لینی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، تو شام 6 بجے سے رات 10 بجے کا ٹائم، نہ اس سے آگے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد. ٹھیک ہے جی. اور جو میرے دوست باہر کے ممالک سے کال کرتے ہیں تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھیا 100 بسم اللہ ضرور کال کریں، لیکن ایک میسج کر کے ٹائم ضرور لے لیا کریں. آپ لوگوں کی لمبی کالز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے کئی بار پاکستان کے دوستوں کے نمبرز نہیں لگتے، رہ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.